بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھیے۔ جی بچوں، آج آپ کو یہاں تصویر میں کچھ پودے نظر آ رہے ہیں، پھولوں کے پودے ہیں، سجاوٹ کی گئی ہے۔ یہاں پیچھے آپ کو درخت بھی نظر آ رہے ہیں، یہ نیچے گھاس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیے، یہ آپ کو ایک درخت نظر آ رہا ہے، پھر یہاں بھی کچھ درخت ہیں، نیچے چھوٹے پودے اور یہاں گھاس وغیرہ بھی نظر آ رہی ہے۔ جی بچوں، پودے اور درخت ہماری زندگیوں میں بہت اہم ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جی آپ کھولیں گے اقرا اردو عملی کتاب، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہے صفحہ نمبر 46۔ سبق ہے ہمارا پودوں اور درختوں کی دنیا۔ جی کھول لیجئے۔ آج کا سبق ہم مطالعہ کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح میرے ساتھ درست تلفظ کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے۔ جی، منی اور اس کے بھائی بہن گھر کے آنگن میں بیٹھے آم کھا رہے تھے۔ یہ لوگ آم کی گٹھلیاں ادھر ادھر پھینک رہے تھے۔ امی نے کہا، یہ بری بات ہے، صفائی اللہ کو پسند ہے۔ گٹھلیاں ایک جگہ رکھو، کھانے کے بعد انہیں کوڑے دان میں ڈال دینا۔ صفائی کے بعد بھی ایک دو گٹھلیاں کیاری میں پڑی رہ گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد منی نے دیکھا کہ گٹھلیوں سے ایک اقوا پھوٹ نکلا ہے، پھر اقوے منے منے پودے بن گئے۔ منی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے امی سے پوچھا کہ امی، کیا یہ گٹھلی آم کا درخت بن جائے گی؟ امی نے کہا، ہاں بیٹی، درخت اور پودے بیج سے نکلتے ہیں یا ان کا کلم لگایا جاتا ہے۔ پودے اور درخت کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، اس کے بعد بڑھ کر تناور درخت بن جاتا ہے۔ تنے کے اوپر شاخوں میں پتیاں، پھل اور پھول ہوتے ہیں۔ پودے بھی ہماری تمہاری طرح جاندار ہوتے ہیں، انہیں بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودوں کو بڑھنے یا زندہ رہنے کے لیے کھاد، روشنی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی نہ ملے تو پودے اور درخت مرجھا جاتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں۔ پودوں اور درختوں سے گھر خوبصورت لگتا ہے، ان کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ کرو کہ اپنی جماعت کے کمرے کے باہر 2-3 گملے سجا دو اور ہر روز انہیں پانی دیا کرو۔ جی بچوں، سبق ہے آج کا پودوں اور درختوں کی دنیا۔ ہم نے مطالعہ کر لیا، آپ نے بھی اچھی طرح اس کا مطالعہ کر لینا ہے اور اس کے اہم پوائنٹس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پودا کس طرح بنتا ہے۔ بیج جب مٹی میں جاتا ہے تو کچھ دن بعد اس کا ایک چھوٹا سا اقوا پھوٹ نکلتا ہے، پھر اس اقوے سے منے منے پودے بن جاتے ہیں۔ تو درخت اور بیج جو ہیں وہ پودے سے نکلتے ہیں یا پھر ان کا کلم لگایا جاتا ہے، اور پودے اور درخت کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، اور زمین کے اوپر کیا ہوتا ہے، ان کا ایک بڑا سا تنا ہوتا ہے، پھر اس تنے کے اوپر شاخیں ہوتی ہیں، شاخوں کے ساتھ پتیاں بھی لگتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، اور پھول اور پھل بھی انہی شاخوں پر ہوتے ہیں۔ اور پودے بھی ہماری طرح جاندار ہی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ بڑھتے جو ہیں چھوٹے سے تو نہیں رہتے، چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بڑا پودا بنتا ہے، پھر اس کے بعد یہ درخت بن جاتا ہے۔ اور ان کو زندہ رہنے، بڑھنے، پھلنے پھولنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کھاد، روشنی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر پودوں کو پانی نہ ملے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مرجھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پتے اور ان کی شاخیں جو ہوتی ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں۔ اور پودے اور درخت تو ہماری زندگی میں بہت اہم ہے نا، ہم اکثر اپنے گھروں میں بھی پودے اور درخت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارا گھر خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ کے اسکول میں بھی بہت پیارے پیارے پودے ہیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی کلاس کے باہر آپ نے 2-3 پیارے پیارے گملے سجانے ہیں پودوں کے، اور پھر ان کو روزانہ پانی بھی دینا ہے تاکہ وہ مرجھائیں نہیں۔
جی بچوں، آج کا مطالعہ ہم نے کر لیا. آپ نے اس سبق کا مطالعہ تقریباً 5 بار اچھی طرح کر لینا ہے.